السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سند کے اندر سقط کے اعتبار سے، سند کے اندر انقطاع کے اعتبار سے حدیث کی کئی قسمیں کی گئی۔ پہلی قسم منقطع، پھر مدلس، پھر معلق، اور پھر ہم نے مرسل کو لیا۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں معضل۔ حدیث کے اندر جب سقط ہو، راوی گر جائے، اس اعتبار سے جو اس کی تقسیم کی گئی ہے انہی اقسام میں سے ایک قسم ہے معضل۔ لغوی معنی ہے اعدل ہو، بمعنی آیا ہو، تھکا دینے کے معنی میں۔ اور یہ معنی جو لغت میں تھکا دینے کا پایا جا رہا ہے، یہ معنی قدرے اس کے اصطلاحی تعریف میں بھی موجود ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے ذرا دیکھیے۔ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند میں دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی مقام سے چھوٹ گئے ہوں اس کو معضل کہتے ہیں۔ یہ آپ نے تعریف کی۔ مرسل میں یہ ممکن تھا کہ ایک ہی راوی گرا ہوا ہو، معلق کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں ایک ہی راوی گرا ہوا ہو، منقطع کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں ایک ہی راوی گرا ہوا ہو، اور تدلیس کی بہت ساری صورتیں ہیں ایک ہی راوی سند سے گرا ہوا ہو۔ لیکن معضل میں یہ شرط ہے کہ مسلسل دو راوی گرے ہوئے ہوں، جہاں سے بھی گرے ہوئے ہوں۔ تو گویا کہ یہ دیگر اپنے قسیم سے کہیں زیادہ ضعیف تر ہے، کیونکہ مسلسل دو یا دو سے زیادہ راوی اس کے اندر گرے ہوتے ہیں۔ اگر مسلسل دو یا دو سے زیادہ نہ گرے تو اس کو معضل کہیں گے۔ تو گویا کہ یہ کہیں تھکی ہوئی، ہاری ہوئی اور شکستہ حدیث ہے۔ تمام ان احادیث کے مابین جو ضعیف ہوتی ہیں سند کے اندر انقطاع کے اعتبار سے، ان کے مابین، اس وجہ سے اس کو معضل کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ تکرار اور ڈبل اضعاف کے معنی میں ہے، یعنی مسلسل دو راوی گر گئے ہیں یا تین راوی گرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو معضل کہتے ہیں۔ تعریف جو کی گئی ہے، اگر ہم یہ کہیں کیا یہ معنی تعریف ہے، معنی کی اس میں کوئی اور قسم نہیں شامل ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے دو راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں تو اس پر معلق کی بعض صورتیں منطبق آئیں گی۔ شروع سند سے معلق میں ایک کے بجائے دو راوی مسلسل گرے ہوئے ہوں تو اس کو معلق بھی کہیں گے، معضل بھی کہیں گے۔ ایسے ہی مرسل تابعی کے بعد تابعی بھی گرا ہوا، تابعی کے ساتھ صحابی بھی گرا ہوا ہو تو اس پر بھی معضل کا لفظ بولا جائے گا، کیونکہ مسلسل دو گرے ہوئے ہیں۔ تو کون سی ایسی تعریف ہے معضل کی جو معنی ہو کہ اس کے اندر صرف معضل ہی آئے اور انقطاع کی وجہ سے حدیث کی جو قسمیں ہیں دیگر اقسام اس میں شامل نہ ہو؟ تو اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث جس کے سند کے اندر انقطاع ہو اس اعتبار سے کہ اس پر معلق، معضل، کہ اس پر معلق، مرسل، مدلس، منقطع کی صورتیں منطبق نہ ہو۔ ما سقط من اسنادہ راویان فاکثر حیث لا ينطبق علیہ صورت المعلق او مرسل او منقطع او مدلس، یعنی وہ حدیث جس کے سند کے اندر انقطاع ہو اور اس انقطاع کی صفت یہ ہو کہ وہ صفت معلق، مرسل، مدلس، منقطع پر منطبق نہ ہو۔ اس کی وضاحت یوں سمجھیے
शुरू सनद से दो गिरे हुए हो तो मुअल्लक है, तो गोया कि शुरू से ना इंक़िता हो। ताबई के बाद दो मुसलसल गिरे हो तो मुरसल है। तो ऐसी भी सूरत ना हो। अब अगर असनाए सनद में दो रावी मुसलसल गिरे हुए हों तो उसे मुअदल कहा जाएगा। इस पर ना तो मुरसल की सूरत मुंतबिक आएगी और ना ही इस पर मुअल्लक की सूरत मुंतबिक आएगी और ना ही इसे तदलीस कहेंगे जो तदलीस की तारीफ की गई है उसके तमाम अक़साम की, और ना ही इसे मुनक़ते कहेंगे, क्योंकि मुनक़ते में भी मैंने तारीफ की है कि वो हदीस जिसकी सनद के अंदर इंक़िता इस तरह से हो कि उस पर मुअल्लक और मुरसल, मुदल्लस और मुअदल की सूरतें मुतबिक ना हो, तो इस तरह से तफरीक कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे उलमा ने इस चीज को जिक्र किया है कि बहुत सारी सूरतें इंक़िता की मुअदल के अंदर शामिल हैं, जैसे बाद सूरतें इरसाल की, बाद सूरतें मुअल्लक की इसके अंदर शामिल होती हैं, जैसा कि उलमा ने जिक्र किया। लेकिन अगर आप माने तारीफ करना चाहते हैं कि इसमें कोई और तारीफ, किसी और किस्म की तारीफ शामिल ना हो, तो जैसे मैंने कहा वैसे आप कह सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।